د جمعیت علماء اسلام پاکستان مرکزی کمیټې لخوا وستل شوی پخوانی صوبایي امیر مولانا نصیب خان ویلي دي چې د مرکزی پارټي لخوا د دې په حق لکه فیصله اعلان شوی ده د هغې کاپي دي ته نه د میلاو شوی چې خبرې پیو کی خو بیا هم چې کومه فیصله اعلان شوی ده په هغې کې دستوري سقم موجود ده. کوز در چکدره کې په خپل کور کې خبري غونډې ته د وینا په وخت مولانا نصیب خان دا هم ویل چې د چا خلاف فیصله شوی ده هغې ته د جواب طلبۍ نوټس نه د میلاو شوی او نه د صفائی مقام میلاو شوی ده. د زیاته کړه چې د ځان له کمیټې جوړول هم غیر دستوری دی. د مولانا نصیب خان وینا وا جو مرکزی جمعیت علماء اسلام کا فیصلہ سوشل میڈیا اور اخبارات اور چینلوں کی زینت بنی ہوئی ہے، تو ظاہر ہے جس جماعت میں ہم نے پوری زندگی گزاری ہے ان کے ساتھ ہمارے ہمدردیاں اس سے کم نہیں ہوئی، مزید زیادہ ہوئی. لیکن اب تک ہمیں دستوری طور پر کوئی تحریری فیصلہ نہیں ملا ہے جس کے مندرجات دیکھ کر اس کے مناسب جواب دیا جا سکے. دستوری طور پر جو ہمارا ضابطہ ہے جماعت چلانے کے اندرونی جو دستور ہے اس کے عنوان سے کئی سارے کمزوریاں ہمارے سامنے آئی ہوئی ہے. سب سے پہلے ہمیں شوکاز نوٹس نہیں ملا ہے. ظاہر ہے جب صفائی کا موقع نہیں دیا جاتا اور شوکاز نوٹس نہیں دیا جاتا تو ظاہر ہے کہ اس میں پھر مخاطب جو ہے وہ جواب کرنے کے مواقع ان کو نہیں ملتے ہیں. دوسری بات ہے کہ ہمارے دستور میں یہ ہے کہ کسی بھی مسئلے پر شوکاز نوٹس دینے کے بعد اس کی وضاحت جو ہے اس کو باقاعدہ اس پر اجلاس بلایا جائے گا اور اس وضاحت کو یا مسترد کیا جائے گا یا اس وضاحت کو قبول کیا جائے گا. دوسرے ہمارے دستور میں یہ ہے کہ کسی سطح کی مجلس شورا کی ممبر یا مجلس عاملہ کی ممبر اس کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے دستوری ضابطہ یہ ہے کہ اسی سطح کے مجلس شورا کے ایجنڈے پر یہ بات لایا جائے اور باقاعدہ مجلس شورا اسی پر اپنے رائے دیں. یا کثرت رائے سے یا اتفاق رائے سے وہ فیصلہ منظور کیا جا سکتا ہے. لیکن یہاں پر ایسی صورتحال ہے کہ ایک اسپیشل کمیٹی بنائی گئی ہے جس کے دستور میں کسی قسم کی گنجائش بھی نہیں ہے اور اس کا ذکر بھی نہیں ہے. دوسری بات جو اہمیت کے حامل ہے کہ ہمارے دستور میں مرکزی جماعت کو فیصلہ کرنے کی اختیار حاصل نہیں ہے. ہمیشہ کے لیے اس قسم کے فیصلے صوبائی جماعتیں اور ضلعی جماعتیں کرتے ہیں. اس کے خلاف اپیل مرکزی جماعت کو کیا جا سکتا ہے. پھر اس اپیل کے نتیجے میں وہ کوئی فیصلہ یا اس کو مسترد کرتے ہیں یا اسی فیصلے کو برقرار رکھتے ہیں یا تو اس کی توثیق کرتے ہیں. لہٰذا یہاں پر جو اپیلیبل جماعت ہے اس اپیلیبل جماعت نے فیصلہ کیا ہے جو کہ مسلمہ دنیا کے قوانین سے متصادم فیصلہ ہے. لہٰذا اداروں کے اندر ہم نے ہمیشہ کے لیے دستوری جنگ لڑی ہے اور یہ بات جو ہے ایجنڈوں پر بھی لائے ہیں. بہر صورت جماعتی ڈسپلن جو بھی ان کے تقاضے ہیں امونی کے مطابق آگے چلتے رہیں گے. ہمارے دستور کے مطابق تنظیم کے تشکیل کے لیے الیکٹوریل کالج جو ہے یہ ضروری ہے اور اس الیکٹورل کالج کے باقاعدہ ایک تشکیل اور ترکیب ہے. لیکن اس کو نظر انداز کر کے موروثیت کے طرف جیسے باقی جماعتی موروثیت کے الزام میں وہ قوم کے سامنے جواب نہیں دے سکتے، ایسی ہی ہمارے سفر بھی موروثیت کے طرف شروع ہے. لہذا موروثیت جو ہے یہ بھی ہمارے صفوں کے اندر کارکنوں کے لیے قابل قبول نہیں ہے. اور دوسرے تنظیم کے تشکیل کے حوالے سے مثلا پچھلے مرتبہ جس ادارے نے مجھے امیر بنایا تھا اسی ادارے کے ممبران کی تعداد 1050 تھی. اسی مرتبہ وہ ادارہ جو بن گیا ہے وہ 1550 800 پرانی ممبر کو فارغ کر دیا گیا ہے. تو یہ باصلاحیت لوگوں سے جب ادارہ خالی ہو جاتا ہے تو ظاہر ہے پھر تو خوشامدگر ہی اسے میں رہ جاتا ہے. منفسن افراد کو رکن سازی کے لیے کافیہ دینا، منفسن افراد کو اداروں میں لانا، منفسن افراد کو عہدے دینا، اس سے جماعت کو نقصان ہو گیا. اہمیت کے حامل ہے وہ جماعت کی آمد و خرچ، اس کے حسابات جو ہے وہ خفیہ ہوتے ہیں. لہذا یہ تمام کارکن تک اس کے تمام پوری رپورٹ جو ہے یہ چلنے چاہیے. یہ بنیادی 2-3 نقطے ایسے ہیں جس پر جماعت میں اختلاف رائے ہوتے ہیں. انشاءاللہ تبارک و تعالی ہماری کوشش ہے نہ ہم دوسری جماعت بناتے ہیں
نہ ہم جماعت کے اندر کوئی ڈلہ کے اور کوئی جنبہ کے قائل ہے، جماعت ہی میں رہیں گے. اور جب یہ دستوری کمزوریاں سامنے ہے تو یہ فیصلہ بھی اپنی دستوری حیثیت کھو چکے ہے. جب یہ اپنی دستوری حیثیت کھو چکے ہیں اور اس کو دستوری حمایت حاصل نہیں ہے تو فیصلہ بھی خود بخود ختم ہو جاتی ہے. 29 تاریخ کو مولانا محمد خان شیرانی صاحب اور جن ساتھیوں کے خلاف کارروائی ہوئی ہے ان سے ملک بھر میں جتنی بھی عقیدت مند ہے، خاص کر ذمہ دار لوگوں کی اجلاس اسلام آباد میں بلائے ہے. اس میں آئندہ کا لائحہ عمل جو ہے وہ اعلان کیا جائے گا اور طے کیا جائے گا.